شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء علي أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأنجلين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرحب والأنكر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما ضربت عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الهدى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبيب وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والعقبائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق للحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات محمد بیچ میں کشمکش میں اذان بھی ہے، ذکر بھی ہے، مجلس بھی ہے. ویسے غلط تقاضا ہمارا یہی تھا کہ یہی نماز ہو جائے پھر مجلس ہو. تقاضا کو قبول نہیں کیا گیا، میں نے اپنی نماز کو پڑھ لی یعنی میں نے اپنا وجود سیدھا کر لیا ہے. آپ لوگ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ چونکہ مسئلہ نماز سنگین ترین مسئلہ ہے، خطرناک ترین مسئلہ، حدیثوں کا مجموعہ ہے. اذا قبلت قبلت ما سواها اذا ردت ردت ما سواها. جی اذا ردت
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن البحر مداد والغياث أشجار والإنس كتاب والجن حساب ما أحسن فضائلك يا أبا الحسن صلى الله عليه ثواب ہے. ایک مرحوم کی، ایک باپ کی، ایک والد گرامی کی، ایک اچھی عظیم شخصیت کی مجلس اعزا ہے. واضح ہے بات، اچھی اولاد کو چھوڑ کے جانا ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے. حدیث کے مطابق صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مر جائے تو ایسی چیز چھوڑ کر جائے مسلسل اسے ثواب پہنچتا ہے. ان میں سے ایک نیک اولاد ہے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی مجلس شروع کروں گا، غور سے سنیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چھوٹے سے کاروان کے ساتھ اور سے سنیے گا. حضرت موسیٰ نبی رسول بالعزم راستے سے گزر رہے تھے. بیچ راستے میں قبرستان پڑا. کیا پڑا؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہاں سے جلدی بہت جلدی گزرو. قبرستان ختم ہوا تو پوچھا اصحاب نے، حواریون نے، چاہنے والے ماننے والوں نے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ اتنا جلدی کیوں گزارے؟ قبرستان سے اتنا جلدی کیوں گزارے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ایک قبر ہے، اس قبر میں شدید عذاب نازل ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا وہاں پر رکوں. جلدی آگے بڑھ گئے. واپس آنا تھا، وہی راستہ تھا، وہی قبرستان تھا. جناب موسیٰ نے کہا کہ آرام سے چلو، رک رک کے چلو، آہستہ آہستہ چلو. ہاتھوں کو جوڑ کر اصحاب نے، حواریون نے، چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے پوچھا حضرت یہی قبرستان تھا، یہی راستہ تھا، یہی مقام تھا، آپ نے ہمیں جلدی جلدی بھروایا، جلدی دھوایا، جلدی رد کروایا، ابھی آپ رکنے کو کہہ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا جس قبر میں میں عذاب دیکھا تھا اس قبر میں ابھی رحمت پروردگار کو دیکھ رہا ہوں. ابھی وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو چکی ہے. پوچھا یا نبی اللہ مسئلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ اتنے میں وحی آئی. موسیٰ بتا دو جانے والا ایک بچہ چھوڑ کے گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ بچہ یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اب میں رحمان کا حصہ، رحیم کا حصہ پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے باپ کو عذاب نازل کروں، اس کے باپ کو عذاب کے دائرے میں رکھوں تو لپیٹ شدہ عذاب رد ہو گیا. اس کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھا تھا. بسم اللہ شاٹ ہے، بسم اللہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. عذاب پروردگار اس کے باپ سے دور ہو گیا. اب عزیزان گرامی، آپ لوگ، ہم سب اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کا سبب بنے. صدقہ جاریہ ہے ہم لوگ. ایک باپ کی رسپانسبلٹی سن لیجئے گا. باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کو حدیث میں 3 چیزوں میں انحصار کیا ہے، منحصر کیا ہے. 3 چیزوں میں حدیث میں بتایا گیا ہے. ایک باپ کی ذمہ داری یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. اور سے سنیے، جو باپ ہونے والے ہیں وہ بھی سنیے. ابھی سے کوشش کیجئے 3 چیزوں کی. جو باپ ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو تو یہ 3 چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز
اچھا نام رکھنا. دوسری چیز اچھے اخلاق سکھانا. پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا نام رکھنا. ہمارے ایک استاد ہیں جگہ نکاح پڑھنے کے لیے گئے تھے. یہ جگہ پر نکاح پڑھنے کے لیے گئے تو رجسٹر وغیرہ سب آیا گیا. نام کیا ہے دولہے کا؟ تو دولہے کا نام بتایا گیا. مولانا قرآن سے ہم نے نام رکھا ہے. کیا ہے؟ جہیم عباس. کتنا اچھا نام ہے. جہیم دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے. قرآن میں لفظ استعمال ہوا جہیم عباس. مولانا نے قلم کو سلا دیا, رکھ دیا. نام ہے جہیم عباس. ارے کہاں سے نام رکھا آپ نے؟ کسی سے پوچھا. اے مولانا ہم نے قرآن سے رکھا ہے. ارے جس قرآن میں رحمان کا نام ہے وہاں شیطان کا بھی نام ہے. جہیم کا معنی ہے جہنم. جہیم کا معنی ہے, پہلے معنی دیکھو. اچھا معنی ہوگا نام. سب سے بہترین نام مولا حسین نے فرمایا اللہ مجھے 1000 بیٹے دے گا میں ہزاروں کا نام علی رکھوں گا. 1000 بیٹیاں دے گا تو میں 1000 بیٹوں کا نام فاطمہ رکھوں گا. اچھا نام رکھنے کی کوشش کریں. خاندان میں نام موجود ہے, مسئلہ نہیں ہے, رکھو. اچھے نام خاندان میں ہو, ٹھیک ہے, آپ بھی ہو. دوسرا اخلاق کریمہ. اچھا اخلاق سکھاؤ. کیسے بات کرنا ہے بڑوں سے, کیسے چھوٹوں سے, کہاں بیٹھنا ہے, کہاں اٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے. اور تیسری چیز جو عظیم شے ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن سکھاؤ. یہ 3 چیزیں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے. باپ کی عظیم ذمہ داریوں میں سے 3 ذمہ داریاں ہیں. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں مرحوم کو اور مرحوم کے بچوں کو. مرحوم نے اچھی تعلیم دی ماشاءاللہ سے. ایک جو انجینئر صاحب ہیں, ایک استاد ہیں, بہترین تعلیم دیے. اخلاق کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہ رہا بچوں کی خوش نصیبی. مرحوم کی خوش نصیبی صدقہ جاریہ ہے. اور ایک مسئلہ مہم ترین مسئلہ واجبات میں سے ہے. مجلس ضروری ہے, مہم ہے, اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. سارا اصول دین مجلس میں ملتا ہے. سارے فروع دین کی شاخیں, دین کی جو شاخیں 10 ہیں اور زیادہ ہیں, یہ سب کے سب مجلس اعظم میں ملتی ہے. سب تعلیمات مجلس میں ملتی ہیں. یاد رکھو مجلس بہت ضروری ہے. ہاں جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بیٹوں کے اوپر ضروری ہے, لازم ہے, ان سب بڑے بیٹے کے اوپر بیٹھے. باپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, باپ کی کتنی روزے قضا ہوئے ہیں, کتنے وہ مدیون ہیں, مقروض ہیں. مسئلہ شرعی ہے. مسئلہ شرعی یہاں بیان نہ ہو تو کہاں بیان ہوں گے؟ مسئلہ شرعی مجلس میں بیان نہ ہو تو کہاں بیان ہوں گے؟ بیٹھے کیجیے ایک صلوات پڑھیں محمد. مہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ, بیٹھنے کے بعد ماں یا باپ جو بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, بیٹھنے کے بعد کاؤنٹ کریں, کوشش کریں. غالباً کتنی نمازیں میرے والد کی خزانہ ہے, لگ جائے آج سے بھی پڑھنا. بھائیوں کی باتیں بڑے بیٹے کو واجب ہے, دوسرے بیٹے بھی آئے, بیٹیاں بھی سامنے آئے, ہم بھی پڑھیں گے. ہم 1 سال کے لیے لیں گے, آپ 1 سال کے لیے لو. اس طرح سے تقسیم کر دو. تقسیم کرنے کے بعد جب واجبات پڑھ لیں گے تو سوچو واجبات یعنی کیا ہے. نماز واجب ہے. یہ نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ حدیث میں ہے اذا قبلت ما سواہا اذا ردت ما سواہا. جن کی نمازیں قبول ہیں ہر عمل قبول ہے. جن کی نمازیں رد کر دی گئی تو ان کا کوئی عمل قابل قبول. بعض لوگ بیوقوف ہیں جو نماز اور مجلس, نماز اور مولا حسین کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ایک شخص ریلوے اسٹیشن پہ آیا, وہاں پر پوچھا وجے واڑہ کی جانے والی ٹرین کہاں سے جاتی ہے؟ پلیٹ فارم نمبر 1 سے 3 بجے آتی ہے. حیدرآباد جانے والی ٹرین پلیٹ فارم نمبر 2 سے 4:30 بجے آتی ہے. پوچھتا گیا, کہیں بتاتے کہ بنگلور جانے والی ٹرین کب وہاں پٹری پہ آتی ہے, وہاں ٹائم پہ آتی ہے. ساتھ جب پوچھ لیا, ایک صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو پوچھ رہے ہو جانا کہاں ہے؟
جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا جانا کہیں نہیں ہے، بس پوچھنا ہے۔ جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں مجلس اور نماز میں، نہ مجلس سے کوئی کام ہے نہ نماز سے کوئی کام ہے، بس ذہن کو گمراہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ نماز کیسے دکھایا ہے؟ میں بتایا تھا ایک مجلس میں، مولا عباس نے مولا حسین کا تعارف کربلا کے راستے میں کروایا تھا۔ کسی کو یاد ہے؟ مولا عباس سے کسی نے پوچھا من ہوا، وہ جانے والا تو جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ راستہ ہے کہاں سے؟ مکے سے کربلا کے بیچ۔ میں مجلس کو شروع کرنے والا ہوں اور اس کے بعد 15 منٹ شروع کروں گا، ختم کر دوں گا، اور اسے سنیے گا۔ راستہ ہے کہاں سے؟ مکہ سے کربلا۔ کسی نے پوچھ لیا یہ جو جانے والا ہے وہ کون ہے؟ تو مولا عباس نے معرفی کروائی۔ کیا معرفی کروائی؟ منبرہ ظہرہ، یہ معرفی کروائی۔ یہ وہ ہے جس کا منبر پشت رسول تھا، جس کا منبر پشت رسول تھا، یعنی رسول سجدے میں تھے، پینے رسول مکرم کو مولا حسین نے منبر بنایا تھا۔ اب حسین، نماز، رسول، یہ تینوں میں کہیں جدائی ہے؟ ہے جدائی؟ ہے نہیں ہے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ توحید، رسول، نبوت ہے، توحید بھی یہاں ہے، نبوت بھی یہاں ہے، دین کی عظیم شے نماز بھی یہاں پر ہے۔ توحید، نبوت، نماز، امامت جب اکٹھا ہو جائے اسے حسین و رسول کہتے ہیں۔ یہاں پر جب پورے اکٹھا ہو کر بتا رہے ہیں ان میں کوئی افتراق نہیں ہے، الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے، بس ہمیں شعور چاہیے کہ ہمیں عقل چاہیے، کس طرح سے ہم مینج کر سکیں، اس کو ہم تنظیم کر سکیں، مرتب کر سکیں۔ صلوات علی محمد۔ بڑی وصیت، اچھی وصیت، ہر جملے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں اور فوراً کرتا ہوں، ونظم امر، اپنے امور کو نظم، اپنے امور کو نظم، صحیح سے نظم، کوئی چیز ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر نہ ہونے پائے۔ اب آئیے حضرات گرامی، مجلس سے اللہ عیسیٰ نے ثواب کی ہے تو میں سوچا اس مجلس میں کیا ہو، ابھی سوچتا رہا، ایک آیت کریمہ پڑھا سورہ ملک کی، اس کے بعد ایک سے ایک فضائل ذہن پہ آتے گئے۔ کون سے فضائل کے توہر چنوں اس مجلس کے لیے؟ ہزاروں فضائل سامنے آئے تو میں نے ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں دہانے رسالت، لمحۂ رسالت سے یہ حدیث صادر ہوئی۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اور سے سنیے گا، اپنے آپ کو فخر کیجیے ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں، ہم کون ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو ان البحر، سمندر، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو کہتے ہیں۔ یہ الف لام جو ہے یہ الف لام استغراق ہے، یہ عربی بہت بڑی لینگویج ہے، بہت بڑی زبان ہے۔ یہ جگہ پر میں الف لام بتایا تھا، چچا مجلس میں تھے، الف لام کچھ اور تھا، یہاں پر کچھ اور معنی ہے۔ یہاں پر الف لام کا معنی ڈبو لینا، یہاں پر الف لام کا معنی کیا ہے؟ ڈبو لینا۔ اس الف لام میں سب ڈبو لیے، جیسے اللہ نے کہا تھا، ایک جگہ پر کہا ہے ان الانسان لفی خسر، یہاں پر بھی کیا کہا اللہ نے؟ الانسان، الانسان، یہاں پر بھی الاستغراق، ڈبو لیتا ہے۔ سارے انسان اس انسان میں ڈبو ہوئے ہیں، یعنی سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہاں پر بھی رسول فرما رہے ہیں البحر، تمام سمندر کیا ہو جائے؟ انک میں تبدیل ہو جائے۔ والغیاث، اشجار، غیاث بولتے ہیں کاغذ کو، اور غیاث بولتے ہیں قلموں کو بھی کہتے ہیں، کاغذ کو بھی کہتے ہیں۔ تمام درخت کاغذ و قلم میں تبدیل ہو جائے۔ الانس
کتابن تمام انس لکھنے میں تبدیل ہو جائے، لکھے تمام انسان لکھنے میں مشغول ہو جائے، والجن حساب تمام جن حساب کرنے لگ جائے۔ پیغمبر نے فرمایا ما احسو فضائلک یا ابا الحسن لا تحسو فضائلک یا ابا الحسن، اے علی تیرے فضائل جمع نہیں ہو سکتے، لکھتے رہے دنیا ختم ہو جائے گی، تیرے فضائل جمع نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اسی طرح کی آیت آئی ہے، کیا یہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں دیے ہوئے نعمتوں کو تم گننے لگ جاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ پوری دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو گن نہیں سکتے، ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، دوسری فضائل علی بن ابی طالب۔ قابل شمارش نہیں ہے، گننے میں نہیں آتے۔ اچھا سوال ہے، یہ دو چیزیں کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا نعمتوں کو، پیغمبر نے کہا علی کے فضائلوں کو، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، الفاظ تو الگ ہیں، نعمتیں اور فضائل۔ عزیزان گرامی ایک جگہ پر پوچھا گیا نعمت سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نعمت عظمی اس امت کے لیے علی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نعمت یعنی علی، علی کے عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ علی ہے، علی کے فضائل گن نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد۔
دہلیز معراج ہے، یہی دہلیز میری معراج ہے۔ سلمان میں نے سنا معراج تو آسمانوں میں ہوئی تھی، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، عرش الہی، وہاں قاب قوسین اور ادنیٰ بلندیوں پہ ہوئی تھی۔ سلمان نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے وہاں اور معراج؟ ارے سن وہاں اگر کوئی غلطی کر لے اس کے پر جلا دیے جاتے ہیں۔ تو جسے معراج سمجھ رہا ہے، جو میری معراج ہے، وہ جو وہاں کا جلا ہوا یہاں آ جائے اسے پر مل جاتے ہیں۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، شہر شہر کلی کلی، علی 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 علی، ہر دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، دم دم علی علی، یا حیدری یا خیبری یا صابری یا روز بلند سروا۔ میری معراج ہوگی جہاں فرشتوں کے خطا ہونے پر جلا دیے جاتے ہیں، یہ میری معراج ہے جہاں وہاں کے جلے ہوئے کو پر دے دیے جاتے ہیں۔ سلمان بتانا چاہ رہے معراج کیا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان ڈیوڑی، اس دروازے کی ڈیوڑی باہر اپنی داڑھی سے صاف کر رہے تھے۔ اصحاب رسول آئے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ داڑھی کو گندی بنا رہے ہو؟ سلمان کو جلال آیا، کیا بکواس کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیا کر رہے ہو؟ میں درجات معراج خود کو بلندر کر رہا ہوں۔ یعنی کیا؟ میری معراج یہ ہے کہ میں یہاں پر اپنی داڑھی سے صاف کروں، یعنی یہاں میں صاف کر رہا ہوں، تو میرے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ڈیوڑی پہ آ کر جھک جائے تو سلمان بنتے ہیں، سلمان بنتے ہیں۔ سلمان مذاق نہیں ہے، سلمان کوئی مذاق نہیں ہے۔ امام کا معنی کیا تھا؟ ریاست العامہ۔ ریاست العامہ کا مطلب کیا ہے؟ دین و دنیا و آخرت کا ذرہ ذرہ جس کے قبضہ قدرت میں ہو اسے امام کہتے ہیں۔ سلمان کون ہے؟ سلمان کون ہے؟ اس ڈیوڑی کا ایک نوکر ہے۔ سلمان کون ہے؟ سلمان وہ ہے جو اس دہلیز کو معراج سمجھتا ہے۔ سلمان کون ہے؟ جہاں جھک جانے کو ایمان حقیقی سمجھتا ہے۔ جب یہ اتنا سمجھ گیا، سلمان کو مدائن بھیجا گیا خلیفہ دوم کے زمانے میں، جاؤ ہماری طرف سے تم وہاں گورنر ہو، تم وہاں گورنر ہو۔ سلمان جب وارد ہوئے تو لوگوں نے دیکھا نہ غلام ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی اچھی سواری ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جیسے ایک صاحب نے کہا تو میرا کیا ہے، جھولا لے کے نکل لوں گا۔ کہا تو نہیں صاحب، سلمان ویسے یہ جھولا لے کے مدینے سے نکل کے آئے ہیں، بتائیں صلوات پڑھے محمد۔ حکمران یہ کہہ دینا اور ہے، پریکٹیکل کرنا اسے سلمان کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے نے مدائن ہوئے، مدائن والوں نے کہا نہ تمہارے پاس فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ اچھے گھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ 500 غلام بھی نہیں ہے، کیسے سنبھالو گے؟ اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں رات میں سوتے ہیں تو بے چینی ہے، نہ کس بات کی لوٹ مار زیادہ ہے، نہ رات میں سکون ہے، نہ چین ہے۔ ہوا کیا؟ ہر رات کسی نہ کسی کے گھر میں چوری ہو رہی ہے۔ تو امامت کا معنی کیا تھا؟ امام کا معنی کیا تھا؟ ریاست العامہ۔ سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا، آج کے بعد یہاں چوری نہیں ہوگی۔ کیا کرو گے؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، سلمان نے کس سے مخاطب ہوئے؟ کس سے؟ کتوں سے مخاطب ہوئے۔ کتوں سے کیسے مخاطب ہوئے؟
ذر نے دیکھا بھوک لگی ہے کچھ پکا لیں گے، برتن ہے؟ ہاں برتن ہے، سبزی وغیرہ ہاں گوشت ہے، اچھا گوشت بھی ہے، برتن بھی ہے، سب انتظام ہے، اچھا میں کچھ لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو ذر نے کہا کیا لے کر آتا ہوں؟ لکڑیاں لے کر آتا ہوں، سوکھے لکڑیاں۔ عرب میں سوکھے لکڑیاں لانا بہت بڑی بات تھی، پانی نہیں، درخت نہیں، کچھ نہیں، تو ڈھونڈ ڈھونڈ چن کے لانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی ابو ذر لکڑیاں چن کر لے آئے، کیا دیکھا؟ سلمان اپنا پیر چولہے پہ رکھے ہوئے ہیں، کھانا آدھا بن چکا ہے۔ خطرناک حالت، عجیب و غریب حالت۔ پیغمبر کی خدمت میں دوڑتے ہوئے گئے، میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یہ سلمان کی حالت دیکھا ہے۔ کہا خبردار کبھی سلمان کے ایمان کے بارے میں تصور نہ کرنا، اس لیے کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، تم 9ویں درجے پر ہو۔ اگر 9ویں درجے کا 10ویں درجے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آج ہم یہ جسم لے کر چار نجاستیں، قیمتیں، جھوٹ، کس کیا کیا ہمارے پاس ہے، سوچ رہے علی کو سمجھ لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آئیے مجلس کی ایصال ثواب کی ہے، جن آیات شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں اس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، تبارک الذی، اللہ مبارک ہے، مبارک ذات جس نے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں تقدم و تاخر، قرآن کا پہلے لفظ آنا بعد میں لفظ آنا یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ پہلا لفظ مبارک ہے وہ ذات، کیا ہے؟ مبارک ہے وہ ذات جس نے پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا۔ سب کا ماننا یہ ہے، شیعوں کا اعتقاد یہ ہے، جب ہم مریں گے علی کو دیکھیں گے، جب ہم مریں گے اہل بیت کو دیکھیں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات جس نے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا۔ لفظ پہلا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ مبارک ہے وہ ذات۔ عزیزان گرامی، اللہ بھی جب علی کو دکھاتا ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے مبارک ہے وہ ذات۔ اور ہی نہیں فرمایا آپ نے، اللہ بھی پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے، موت کے بعد حیات ہے۔ موت کے بعد کیوں حیات ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے جب مریں گے مرتے وقت ہم علی کو دیکھیں گے، یعنی موت کے بعد حیات ہے۔ حیات یعنی کیا؟ علی کو دیکھنا ہی زندگی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ مبارک ہے، مبارک ہے وہ ذات۔ کیوں مبارک ہے؟ اس لیے کہ مومنوں کو وہ مبارک گھڑی دکھا رہا ہے، موت دے کر علی دکھا رہا ہے۔ اور فرمائیے مبارک ہے وہ ذات جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ تمہیں آزمایا جائے، کیا کیا جائے؟ امتحان لیا جائے، تم میں احسن عمل کون انجام دے گا؟ کون سا عمل؟ احسن عمل۔ ایک ہوتا ہے حسن عمل، ایک ہوتا ہے احسن عمل۔ الفاظ غور کیجئے ذرا میرا بھی، علماء تشریف فرما ہے۔ احسن باب تفضیل ہے، باب تفضیل ہے، افعال تفضیل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اس سے اچھا کوئی نہیں۔ حسن خوبصورت، اچھا، احسن سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے احسن اللہ کہہ رہا ہے موت کو دیا میں نے، پھر حیات کو دیا میں نے، آزما رہا ہوں تم میں اچھا عمل کون انجام دے رہا ہے، سب سے اچھا عمل کون انتظام کر رہا ہے اپنے لیے۔ اب یہ آئیے واجہ احسان، کلمہ احسان، یہ لفظ احسان قرآن میں ڈھونڈو کہیں پر ہے؟ کیا معنی میں ہے؟ حدیث میں ڈھونڈو کہاں
پوری تاریخ میں مدینہ جانے کے بعد سے لے کر آخری حج تک یہ بھاشا، یہ لفظ جو احسن عمل ہے اس کا مترادف کہیں نہیں ملا. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اس جیسا لفظ کہیں نہیں ملا. ایک جگہ ملا، ایک جگہ ملا. وہ کہاں ملا؟ مترادف اس جیسا لفظ. احسن کا معنی کیا؟ سب سے اچھا، سب سے خوبصورت. اس جیسا لفظ عمل ہے نا بھائی. احسن عمل. اللہ موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ آزمایا جائے. سب سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے؟ تو قرآن کو چاہیے بتائے کون سا عمل اچھا عمل ہے. حدیث کو چاہے بتائے کون سا عمل اچھا عمل ہے. یہ ہو سکتا ہے اللہ کہے اچھا عمل انجام دو، پھر وہ عمل کون سا نہ بتائے. ممکن ہے؟ ہے ممکن؟ نہیں ہے ممکن. آئیے قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو وہ اچھا عمل کیا ہے. جنگ بدر ہوئی، وہاں پر اچھا عمل نہیں آیا. احد میں یہ ورڈ ہے، یہ کلمہ، یہ لفظ، یہ ورڈ اچھا عمل نہیں آیا. خیبر میں نہیں آیا. عزیزان گرامی فتح مکہ میں نہیں آیا. جب آخری حج کرنے کے بعد واپس مدینہ آ رہے تھے تو ایک میدان میں پہنچے تو کہا بلال اذان دو. اب کی اذان میں، اب کی اذان میں اللہ اکبر نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ نہیں. تو کیا کہوں؟ حی علی خیر العمل، حی علی. لوگ پریشان ہوئے. ہم نے نماز پڑھا، حی علی خیر العمل نہیں آیا. روزہ رکھا، حی علی خیر العمل نہیں آیا. حج کے اعمال، حی علی خیر العمل نہیں آیا. چھوٹے جنگ کے حی علی خیر العمل، بڑے بڑے جنگ کے حی علی خیر العمل نہیں آیا. عزیزان گرامی یہاں پر رسول نے کہا اب اذان دے. کیا سب سے اچھے عمل کی طرف آؤ. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موت دیا، ہم نے حیات دیا، آزمایا جائے تم میں سب سے اچھا عمل کون انجام دے گا. یہاں پر بلال اذان دو، اچھے عمل کی طرف آؤ. اچھا عمل کیا ہے؟ عجیب و غریب گھڑی ہے. دو آیتیں قرآن کی ہیں، دو آیتیں قرآن کی ہے. ایک سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے اے رسول ہم تمہیں معراج دیے. کیا دیے؟ معراج دیے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان. پھر سورہ نجم کی آیتوں کے اسٹارٹنگ 5 آیتوں میں پڑھیے. یہ آیت موجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلوایا، معراج میں بلوایا، قریب بلوایا، قریب بلوایا. قریب بلوانے کے بعد میں نے جو وحی کرنا تھا سو کر دیا. کیا فرمایا؟ جو میں نے وحی کرنا تھا سو کر دیا. لفظ کیا استعمال کیا؟ ما اوحا. جو مجھے کرنا تھا کر دیا. پروردگار بتا دے، پروردگار بتا دے. سورہ نجم میں وہ کیا ہے نہیں بتایا. میرے ساتھ نہیں ہے. جو وحی کرنا ہے سو کر دیا. سورہ نجم میں وہ کیا ہے نہیں بتایا. آگے بڑھی، آگے بڑھی، آگے بڑھی. وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ماں ہے. ماں، ماں، وہ لفظ ماں ہے. ماں بڑی عجیب چیز ہے. یہ لفظ ماں، میم الف ماں بڑی عجیب چیز ہے. انی اعلم ما لا تعلمون. آدم کو ہم نے خلیفہ بنایا. فرشتوں نے کہا ہم ہیں، ہم ہیں تیری عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں. کیا بات ہے؟ لفظ کا استعمال کیا؟ ماں، میم الف ماں. معراج کی بلندی میں کیا کہا؟ میم الف. جو دینا تھا سو دے دیا. پروردگار یہ آدم کی بات میں ماں، معراج کی بات میں ماں. یہ ماں کہاں پر ہے، کیا ہے؟ اب آئیے سورہ مائدہ میں اللہ نے وہی لفظ ماں استعمال کیا. میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ غور سے سنیے گا. معلوم ہے اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ بہترین اہتمام کیا ہے. آج بڑے بڑے سنی علماء پیغمبر کی ہسٹری میں، پیغمبر کی تاریخ میں، پیغمبر کے عقائد میں دخل اندازی کر رہے ہیں. پیغمبر معصوم ہے یا نہیں ہے؟
میرے ساتھ بولیے معصوم ہے یا نہیں ہے؟ ان کا بیٹھنا معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ ان کا اٹھنا معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ ان کا نواسے سے بات کرنا معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ حسین منی وانا من حسین معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ بتا تو منی معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ بھگانا معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ بٹھانا معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ سر معصومیت ہے نا؟ آج علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، کون؟ ماں کو یاد رکھیے گا، ماں کو یاد رکھیے، پھر سنیے گا۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں رسول معصوم تھے کب؟ جب وحی آئے تب، جب وحی آئے تب، اس کے علاوہ معصوم نہیں تھے، اس کے علاوہ حسین منی وانا من حسین، یہ نواسہ اور نانا کی محبت میں بول دیے۔ فاطمہ تو بتا تو منی، باپ اور بیٹی کے محبت کے تقاضے میں یہ جملات تھے۔ میرے ساتھ ہے نا؟ رسول کو بستر پہ سلانا دادا اور سسرے کا مسئلہ تھا۔ میرے ساتھ ہے نہیں؟ میرے ساتھ نہیں ہے نا؟ کیا فرمایا؟ معصوم ہر جگہ نہیں تھے، جب وحی آئے تب تھے۔ کون سی وحی آئے؟ وحی میں بھی فرق ہے، جب وحی میں اللہ کہے نبی رسول تب معصوم تھے۔ اللہ نے یہ لفظ ماں، اب آئیے ماں، ماں کہا ہے انی عالم مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے، فرشتوں تم نہیں جانتی۔ یہ ماں ہے نا، یہ ماں ہی تھا آدم کے پاس، تب اللہ نے کہا سجدہ کرو، تب اللہ نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ کیوں نہیں کیا؟ میں آپ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے۔ اچھا لاجک ہے تیری؟ کیا لاجک ہے؟ مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے، کیا لاجک اس نے استعمال کیا؟ لوگ اسے عالم کہتے ہیں۔ اگر دانے کو آگ کے حوالے کرو تو آگ جلا کے راکھ کر دے گا، وہی دانا مٹی کے حوالے کرو اس کے بارے میں ہے یہی ماں
بارے میں ہے رسول بولنا نہیں چاہ رہے تھے. کیوں بولنا نہیں چاہ رہے تھے؟ رسول ڈر رہے تھے. رسول ڈر رہے تھے. دوسری بات اہل کتاب کے سلسلے میں ہے نصارہ اور یہودیوں کی سازش زیادہ ہوتی تھی اس لیے رسول ڈر رہے تھے. تیسری بات انہوں نے لکھی ان کے مسائل عبادیہ پر گفتگو تھی اس لیے رسول ڈر رہے تھے. تین باتیں کس کے سلسلے میں تھی؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ. یہود و نصارہ. کیا بات کر رہے ہیں فخر الدین صاحب؟ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں یہ ماں سے مراد رسول کا خوف. یہ ماں سے مراد رسول ڈر رہے ہیں. کس سے؟ یہودیوں سے. اے فخر الدین رازی کیا بکواس کر رہے ہو؟ 4 سال پہلے 3 یا 4 سال پہلے یہی کاروان اسلامی خیبر گئے تھے. یہودیوں کے سارے قلعے کو ایک علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اٹھا کر اندر و مرد کو پچھاڑ کر بتا دیا اسلام والے یہودیوں سے نہیں ڈرتے. علی نے یہ بتایا میں رسول کا ایک غلام سارے یہودیوں کے لیے کافی ہوں. خود رازی کیا کہے ماں سے مراد یہودی اس کا خوف اس کا ڈر. 10 باتیں لکھنے کے بعد اسی طرح کی باتیں تھیں الٹی سیدھے. 10ویں بات لکھتے ہیں یہ ماں سے مراد ابن عباس کہتے ہیں ہو سکتا ہے غدیر بھی ہو. اللہ کہوانا چاہے تو ان کی زبانی ہی صحیح 1 میں نہیں 2 میں نہیں کم سے کم 10ویں میں تو مانا. کم سے کم 10ویں میں تو مانا. کیا ہے عزیزان گرامی؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے موت ہم نے دیا حیات ہم نے دیا. کس لیے دیا؟ آزمایا جائے احسن عمل کون انجام دے گا. پھر اب یہ احسن عمل ہے کیا چیز؟ احسن عمل ہے کیا چیز؟ یہاں پر نبی نے بلال سے کہا حیانا خیر العمل. اب دعوت دو سب سے اچھے عمل کی. پورا مجمع جمع ہوا. دھوپ خطرناک اونٹوں کے کجاوے چھین لیے گئے. اب احسن عمل کیا ہے؟ خیر العمل کیا ہے؟ پھر پیغمبر نے پوچھا پہلا سوال یہ بتاؤ تمہارے نفسوں سے زیادہ میں رسول تمہارے نفس پر زیادہ قدرت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ تمہارے نفس تمہارا نفس ہے لیکن تم خودکشی نہیں کر سکتے. لیکن رسول کہے تو کٹ جانا واجب ہے. یا رسول اللہ بے شک آپ نفسوں پر قدرت رکھتے ہیں. تو پھر رسول نے فرمایا من کنت مولا اب سمجھ میں آیا حیانا غیر العمل. اب سمجھ میں آیا لیبلوکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا ہے موت اور حیات اچھے عمل کے لیے. اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ رسول نے علی مرتضیٰ ہے تو معلوم یہ ہوا اگر محبت علی کو دل میں رکھو گے تو نماز احسن عمل, روزہ احسن عمل, حج احسن عمل ہوگا. اگر یہ محبت نہ ہو تو نماز ورزش ہے, روزہ فاقہ ہے, یہ طواف کعبہ چکر ہے. مجلس کی سالے ثواب کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بے شک موت کا مزہ چکھتا کون ہے؟ جی ہر شے. قرآن کہہ رہے نفس چکھتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ چکھنے والا نفس. قرآن کے روح سے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ چکھتا کون ہے؟ نفس چکھتا ہے. عزیزان گرامی اب آئیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے کچھ لوگوں کے نفسوں کو خرید لیا. کچھ لوگوں کے نفسوں کو خرید لیا. اب اللہ نے نفس کو چن لیا, نفس کو لے لیا. اب قرآن کہہ رہا ہے موت کا مزہ نفس چکھتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ موت اور علی سلامات پڑے گا.
یہ رسالت اور نفس رسالت اللہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا یعنی مطلب یہ ہے اگر ہم علی کو چھوڑ کر رسول کو لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ اب غور سے سنیے گا. اگر کوئی انسان مر جائے اس کے سامنے میں چلے جاؤں میں کہوں ہاتھ ہلا تو وہ ہلائے گا؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ نفس کو ہوتا ہے یہ ہاتھ کیوں نہیں ہل رہا ہے؟ نفس جب مر جاتا ہے تو ہاتھ نہیں ہلتا پیر نہیں ہلتا. میں کہوں بھائی آنکھیں تو بول اور کا نفس کو آئیے. لوگ کہیں گے مولانا جب نفس کو موت آتی ہے تو آنکھیں بھی نہیں کھلتے. اچھا کچھ بھی نہیں کھلتا نہیں کھلتا تو نفس بہت ضروری ہے. موت نفس کو آتی ہے جسم نکارا ہو جاتا ہے. رسول نے فرمایا علی میرا نفس ہے علی میرا نفس ہے نفس کو ہٹا لو تو رسول صلوات پڑھے محمد امامت کے رسالت ایک مردہ جسم ہے مردہ جسم ہے. اسی طرح سے اللہ کا نفس علی ہے اللہ کا نفس علی ہے. بغیر امامت کے رسول مردہ جسم ہے بغیر امامت کے پوری توحید مردہ جسم ہے. توحید کو زندہ رکھنے کے لیے علی کو ماننا ضروری ہے. توحید کو زندہ رکھنے کے لیے رسالت کو ماننا ضروری ہے. یہ نفس اللہ ہے یہ نفس رسول اللہ ہے. اللہ نے جگہ بتایا ہے اس کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی کا ٹائم پورا ختم ہو گیا ہے. ماں حسن مجلس صحیح معنوں میں مسائل دی ہے. آئیے عزیزان گرامی یہ ریاست العامہ کا مسئلہ 13 محرم کو اہل حرم 12 کو پہنچے کوفہ. پورا 12 محرم گلی گلی گھمایا گیا. 13 محرم ابن زیاد کے دربار مخاطب ابن زیاد 2 جملے کہا ابن زیاد نے. ایک اللہ نے تمہیں مارا ہے دوسرا تم جھوٹے ہو. 2 جملے استعمال کیا. بی بی زینب نے کہا کیا کہا تم نے کہ اللہ نے تمہیں مار کے ذلیل کیا ہے. بی بی زینب نے کہا فاسقوں کے لیے ضلالت ہے فاسقوں کے لیے ضلالت ہے جھوٹے ہو تم. تو بی بی زینب نے کہا بدکار جھوٹے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا جھوٹ بولنے سے پہلے بی بی زینب کا یہ جملہ یاد رکھیے گا. جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو بدکار ہوتا ہے. قسم خدا کے آج کے بعد سے جب بھی جھوٹ بولنا ہو تو پہلے بی بی زینب کا جملہ ذہن میں رکھ لینا. دربار ابن زیاد میں کوفے میں بی بی زینب نے کہا ذلیل فاسق ہوتا ہے. فاسق کون؟ فاسق کون؟ جو شراب پیے وہ فاسق. شراب پینے والا یزید ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. نجاست کون فاسق ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. جھوٹ کون بولتا ہے جو بدکار ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا یار یہ تو تجارت بولتے جا رہی ہے. اچھا رخ بدلا. اب رحم میں آ رحم کھانے کی شکل لی. اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا؟ اب رحم کرنا چاہ رہا ہے. رحم کیا ہوا؟ اب میں سوچ رہا تھا بی بی زینب روئیں گی تڑپے گی بھائی کی حالت بتائیں گی بھتیجے بھانجوں کے کٹے ہوئے بدن کو یاد کریں گی. لیکن بی بی زینب نے یہ سب قربانی اللہ کے لیے دی تھی. سامنے فاسق بیٹھا تھا. بی بی زینب نے ایک جملہ کہا انتہا قیامت تک کے لیے یا قیامت کے بعد جنت میں بھی یہ جملے کو ہم یاد کریں گے. بی بی نے کہا وما رأیت الا جمیلا. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا صرف اور صرف خوبصورتی دیکھی. کیا دیکھا ہم نے؟ خوبصورتی دیکھی. یعنی اللہ کی راہ میں قاسم کا پامال شدہ لاش خوبصورتی ہے. اللہ کے لیے دی گئی نا قربانی. عجیب و غریب منظر ہے کربلا کا. زیادہ خیمے کے اندر کیا ہوا نہیں ماں
لیکن ہاں ایک ذاکر سے میں نے سنا جب کچھ بدن کے ٹکڑے آئے کبھی اکبر کے کبھی قاسم کے کبھی اون و محمد کے ٹکڑوں کے بیچ بی بی زینب نے مصلی کو بچھایا سجدے میں سر رکھا آواز دی پروردگار تیرا شکر ہے ہمیں اس قابل بنایا یہ قربانیوں کو قبول کرنا اب اس منزل پر کوئی شکر کرے اسے زینب کہتے ہیں اس منزل پر کوئی یہ کہے ہمارے اس قربانی کو قبول کرنا اور دربار میں کیا کہا یہ سچ جو میں نے دیکھا ہے چونکہ اللہ کے لیے تھا خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا زینب کی یہ باتیں برداشت کے باہر تھے اب اس نے کیا دیکھا آنکھوں کو ادھر ادھر کیا کہا ابن سعد یہ تو بتا تو نے کہا تھا سارے مرد شہید ہو گئے یہ کون زندہ ہے یہ کون زندہ ہے کیا اللہ نے اس کو نہیں مارا کہا نام ہے اس کا کہا گیا اس کا نام علی ہے اچھا کوئی علی کو نہیں مارا تو مولا سجاد اپنا سر اٹھائے ابن زیاد کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا ابن مرجانہ اے مرجانہ اے تاریخ عجیب و غریب ہے صرف ایک جملے میں ہزاروں فضائل و مسائل پوشیدہ ہیں اے مرجانہ کے بیٹے میرا بھائی علی تھا جسے تیرے کارمندان ظالمین نے مارا ہے اللہ نے نہیں مارا حکم دیا اسے ابھی مار دو ارے زینب اٹھی اپنے بھتیجے کے روبرو آ گئی پہلے مجھے مارنا بعد میں سید سجاد تک پہنچنا اسی اسنا میں فضا اٹھی فضا بی بی زینب کا آسرا بن گئی بننے کے بعد کہا اے ابن زیاد خبردار شہزادی کو انگلی بھی لگائی اللہ اکبر ابن زیاد کچھ کہنا چاہ رہا تھا 7-8 وہاں پر حبشی غلام تھے حبشی غلاموں نے ابن زیاد سے کہا دیکھ یہ ہمارے یہاں کی ہے اسے ذلیل نہ کرنا ابن زیاد تخت پر خاموش سر جھکائے بیٹھ گیا اب سیدہ زینب ایک مرتبہ مدینے کا رخ کی نانا آپ پر ہمارا سلام ہو آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے نوازے نوازیوں کو مارنے پہ تلے ایک حبشی کنیز کی اتنی ادبار اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے آج 13 محرم تھی عزادارو مسائل کے لیے اتنا کافی ہے آیت اللہ کہتے ہیں ایک بڑے عظیم شخصیت انصار آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں بڑی شخصیت ہے ایران کی وہ فرماتے ہیں مسائل کے لیے رونے کے لیے اتنا کافی ہے ابن زیاد تھا ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور زینب مخاطب کی زینب کے سر پر کوئی چادر نہ تھی تصور کیجئے ارے فاطمہ کی بیٹی ارے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی ایک کڑی ابن زیاد کا دربار اللہ اکبر بس اتنا ہی نہیں عزادارو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک تشت لایا گیا تشت قریب رکھا گیا تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو حسین کا سر تھا عزادارو اپنا ایک لکڑی چھوٹی سی لکڑی چھڑی ارے مولا حسین کے ہونٹ اللہ اللہ اور برا بنا کہنے لگا عبداللہ ابن عفیف موجود تھے نابینا ہو چکے تھے مولا علی کے لشکر میں تھے جمل اور صفین میں 2 آنکھ ان کی جنگوں میں جا چکی تھی وہ وہاں موجود تھے اس میں انہوں نے اس کے جملے سنے کس کے عبید اللہ ابن زیاد کے جملے سنے اس نے لکڑی کی چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں پر کھیر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا یہ حسین کے ہونٹ ہیں یہ حسین کے ہونٹ ہیں ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے ایک ہاتھ میں چھڑی ہے ارے کہہ رہا ہے یہ حسین کے ہونٹ ہیں ایک مرتبہ عبداللہ
قتل کر دیا جائے. ارے عبداللہ ابن حفیظ کو قتل کر دیا گیا. پھر حکم صادر ہوا سید سجاد کے پیروں پر بیڑیاں ڈالی جائے, ہاتھوں پر ہتھکڑیاں ڈالی جائے, گلے میں توق ڈالی جائے. کوفے میں یہ سب چیزیں ڈالی گئی. پھر حکم صادر ہوا انہیں زندان میں ڈال دو اور خط اور خطاطی لاؤ. اپنے وقت کے امام یزید کو خط لکھو, ہم نے جنگ جیت لی ہے, مدینے کو خط لکھو. مالک جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما, جو روزگار ہے ان کی روزی میں بھی دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مالک پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما, سب دے کر وہ بلا بار بار نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, خاص اصحاب میں شمار فرما. بات کی مسائل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, دل والوں کے آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سر